الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اس آیت سے آیات میں بنی اسرائیل کا ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ میں خلاصتاً اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آیات کا ترجمہ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، یہ دوبارہ بت پرستی کی طرف چلے گئے اور بادشاہ جالوت نام کا آدمی تھا، یہ بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے اور انہوں نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے، ان سے ان کے شہر چھین لیے، ان کے لوگوں کو قتل کیا، گرفتار کر لیا۔ تو اس طرح کے معاملات اللہ عز و جل نے ان کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ جب حاکم کو مقرر کر دیتا ہے جو ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دین حق کو چھوڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، تو اللہ نے ان پر ایک ظالم قوم کو مقرر کر دیا۔ اس وقت ان میں کوئی نبی موجود نہیں، خاندان نبوت میں صرف ایک عورت موجود تھی جو امید سے تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور ان کے بیٹے کا نام شمویل رکھا گیا۔ جب وہ بالغ ہوئے تو انہیں ایک راہب کے پاس، ایک جو ان کے بڑے عالم تھے توریت کے، ان کے پاس بھیج دیا گیا توریت کا علم سیکھنے کے لیے۔ تو وہ توریت کا علم ان کے پاس سیکھتے رہے۔ ایک رات وہ انہی کے پاس آرام کر رہے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا شمویل کہہ کر پکارا۔ تو آپ اٹھ کر اس عالم کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں بلایا، آپ ایسا کریں آپ جا کر سو جائیں۔ دوسری مرتبہ پھر یہی آواز آئی، آپ پھر عالم صاحب کے پاس گئے تو عالم صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اگر اب آواز آئے تو آپ کوئی جواب نہ دیجیے گا۔ تیسری مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام خود ظاہر ہو گئے اور سیدنا جبرائیل نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ کو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف جائیں اور انہیں دین حق کی دعوت دیں۔ تو آپ اپنی قوم کی طرف آ گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ عز و جل نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو آپ کی قوم نے انکار کر دیا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی بن ہی گئے ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی کے اندر جہاد کریں اور اس قوم کے ساتھ لڑیں، ان کو ان کے شہروں سے نکالیں جنہوں نے ہمیں ہمارے شہروں سے نکال دیا، یعنی قوم عمالقہ۔ تو شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں اور بعد میں تم لوگ جہاد سے منہ پھیر جاؤ، بعد میں اس بادشاہ کا ساتھ ہی نہ دو اور لڑائی کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے منہ پھیریں، حالانکہ ہماری قوم کو ان دوسری قوم والوں نے ہمارے شہروں سے نکال دیا، ہمارے لوگوں کو قتل کر دیا، 400 شاہی خاندان کے لوگ قتل کر دیے۔ اس طرح کے معاملات انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، تو کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم جہاد سے پیچھے رہیں؟ ہم تو لڑنا چاہیں گے اور ان کے ساتھ بدلہ دینا چاہیں گے ان کے معاملات کا۔
تو آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا سیدنا شمویل علیہ السلام کو، اور کہا کہ جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ اس قوم کا بادشاہ ہوگا۔ تو پھر قد کی پیمائش کی گئی تو طالوت نامی ایک بندہ، وہ اس عصا کی اس کا جو قد تھا وہ اس عصا کے برابر تھا، تو سیدنا شمویل نے اس کو اللہ کے حکم سے ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب اس کو بادشاہ بنا دیا تو پھر بنی اسرائیل اس پر اعتراض کرنے لگ گئے۔ پہلے خود ہی بادشاہ مانگا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو آپ نے اللہ کے حکم سے بادشاہ بنا دیا، تو پھر اس پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ بندہ تو غریب ہے، نہ کوئی اس کے پاس مال و دولت ہے، اور اس کا کوئی خاندان بھی اتنا اونچا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نبوت لاوا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلتی ہے، اور جو بادشاہت ہے وہ یہود بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلتی ہے، اور اس بندے کا تو ان دونوں خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا؟ حالانکہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہم بادشاہی کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہ انہوں نے اللہ پاک کی ایک اور نافرمانی کر دی اس کے اندر۔ تو اس پر سیدنا شمویل نے ان کو کہا کہ یہ تم سب میں علم اور قوت میں بڑا ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اور قوت میں بھی یہ تم سب سے زیادہ ہے، تو بادشاہت کے لیے کسی خاندان کا ہونا یا بادشاہت کوئی وراثت والی چیز نہیں ہے کہ خاندان کے تحت اس کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا جائے اس کو۔ جس کے پاس زیادہ علم ہو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں علم اور قوت بادشاہت میں معاون ثابت ہوتی ہیں، بادشاہت کرنے میں بندے کو آسانی ہوتی ہے جس کے پاس علم زیادہ ہو، قوت زیادہ ہو، تو اس کے پاس وہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، تو اس لیے اللہ نے تمہارے لیے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بادشاہ ہیں تو اس کی بادشاہت کی کوئی نشانی اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو سیدنا شمویل نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت جو پہلے تمہارے پاس موجود تھا، تابوت سکینہ جس کو کہتے تھے، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ تابوت وہ تھا کہ جو اللہ عز و جل نے سیدنا آدم علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اس میں سارے انبیاء کی تصاویر اور ان کے مکانوں کی تصویریں موجود تھیں، اور یہ چلتا چلتا سیدنا موسیٰ تک آیا، اور سیدنا موسیٰ اس میں اپنا عصا توریت شریف رکھا کرتے اور اپنے کچھ اور جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں اس تابوت کے اندر رکھا کرتے۔ بنی اسرائیل کے لیے اتنا برکت والا تھا کیونکہ جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ پیش آتا تو وہ تابوت کو آگے رکھ کے دعا کرتے، اللہ کی بارگاہ فتح عطا فرما دیتا۔ تو جب قوم عمالقہ ان پر مسلط ہوئی تو اس قوم والوں نے یہ تابوت ان سے چھین لیا اور اس کی بڑی اہانتیں کی اور گستاخیاں کی، اس کو گندگی کے اندر رکھا۔ اللہ عز و جل نے اس قوم کو یعنی قوم عمالقہ کو مختلف قسم کی، پھر وہ سمجھ گئے کہ اس تابوت کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر یہ ساری مصیبت، انہوں نے اس کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا، اس کو اٹھا کر بنی اسرائیل، جب وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اب جو واقعی بادشاہ ہے وہ بادشاہ مقرر کیا ہے، تو پھر وہ لوگ سارے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اس تابوت کے آنے کی وجہ سے ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم اللہ عز و جل ضرور فتح عطا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، پھر آگے جنگ کا واقعہ اور بھی ہے کہ جب طالوت اور جالوت والے جو لوگ تھے ان کی جنگ کا واقعہ اور بھی آگے، وہ انشاءاللہ کل کریں گے، ترجمہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں آیات کا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، اذ قالوا لنبی اللہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم جہاد فرض کیا جائے اور تم پھر لڑو نہ اللہ کی راہ میں؟ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، منہ پھیر گئے مگر ان میں تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، یعنی تھوڑے سے باقی بچ گئے، صرف 313 کی تعداد باقی بچی جو جہاد کے لیے اس وقت تیار ہوئی، باقی سارے جو ہے وہ جہاد سے منہ پھیر گئے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے،
قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من، بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں تک یہ واقعہ ابھی ان کے جہاد کے لیے تیار ہونے کا ہے۔ اس کی اگلی چند آیات میں پھر جہاد کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے جنگ کی ان کے ساتھ اور اس قوم کے بادشاہ کو قتل کر دیا اور دوبارہ ان سے اپنے شہر واپس لے لیے۔ وہ کل انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے۔ محمد الجود رحمتک